بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے جلسوں میں کچھ موضوعات کی طرف اور کچھ ٹاپک کی طرف اشارتاً کچھ بیان کیا گیا، اور انہی مسائل میں سے بعض کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی جزئیات میں جانا چاہتے ہیں، تاکہ اس ماہ رمضان المبارک میں جو بڑے تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں یا ایام نورانی، اس میں کچھ انشاءاللہ حاصل کیا جا سکے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ماہ رمضان میں جو کسب اور حاصل کرنے کے لیے زیادہ تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک حدیث جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے، خود رسول خدا سے بھی حدیث ہے، شہزادی کونین سے ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا کہ ماما جان، آپ نے ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دعا نہیں کیا اور دوسرے حضرات کے لیے دعا کیا، تو شہزادی نے، بنت رسول نے یہی فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور پھر اپنے لیے۔ تو عزیزان گرامی، پڑوسی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ماہ رمضان سے بہتر اور کون سا ایسا موقع آئے گا یا آتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، کہ ایک اہم موقع ہوتا ہے، اور جس وقت بھوک و پیاس کی عالم میں ہم لوگ ایک دوسرے کی، پڑوسی کی اور اپنے بھائی کی، رشتہ دار کی غربت کا احساس کر سکتے ہیں، اس کو بھوک اور پیاس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو فقط دیکھیں، جبکہ اس سے پہلے حدیثوں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پڑوسی 40 گھر تک ہے، نہیں ہو سکا، 10 گھر، 5 گھر، 2 گھر، یہ پہلے میں نے بیان کیا، پھر تاکید در بیان کر رہا ہوں، کم از کم آپ کے بغل میں جو آپ کی، جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، اس کے حالات سے تو باخبر رہیں، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بھائی بھائی میں آج کل دوریاں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کے حالات سے بے خبر ہے؟ ان چیزوں کی بارہا تاکید بھی کی گئی، اور ہم کو اور آپ کو کم و بیش اس بات کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے۔ عزیزان، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ رمضان میں جو تاکید کی گئی ہے کہ ایک کھجور سے یا ایک گلاس پانی سے سامنے والے کا افطار کرواؤ، یعنی ایک محبت کا پیغام دو، انسانیت کا پیغام دو، مل جل کر کے رہنا ایک ساتھ سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا خلوص کے ساتھ، اس نیت سے اگر ہم بیٹھیں کہ اگر ہمارا کوئی مومن بھائی کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اس کی کوئی شاید مشکل اس کے احوال پرسی کرنے سے، اس کا حال چال جاننے سے دور ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ۔ اگر ہم دور نہ بھی کر سکے، ہم نے اس نیت سے اگر اس کی احوال پرسی کی، تو بھی بہت سے مسائل سماج کے ایک کے بعد ایک حل ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ رمضان ہو یا اور کوئی ماہ رمضان ہو، یا جو آئندہ انشاءاللہ سالوں میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اہل بیت کے پیغام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ کے دائرے میں کیا پیغام دیا ہے معصوم نے، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ انسانیت کا پیغام سب سے بڑا، دنیا میں انسانیت 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 کے اس قدر شور اٹھتا ہے، لیکن انسانیت کے پیغام ہمیں کم نظر آتے ہیں دنیا میں، جتنا سب سے بڑا انسانیت کا پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے جو ہم کو ملا ہے، نہیں ملا لوگوں کے ذریعے سے، نہیں دوسرے اور پروفیسر اور فلاسفر کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کا پیغام مل سکا۔ حد یہ ہے کہ اگر دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اگر آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے افطار پہ بلایا ہے، اول وقت نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے؟ سوچیں آپ، اس حد تک تاکید ہے کہ اگر روایت میں جائیں گے کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز واجب کی گئی ہے. لیکن اگر اسی نماز کو اگر ہم وقت سے پڑھیں اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 4 جن مومنین کو ہم نے افطار پہ بلایا ہے وہ بھوکے ہوئے ہیں، اب وقت سے نماز چھوڑ دو، پہلے ان کو بھوک اور پیاس میں لبیک کو ان کے سامنے افطاری پیش کرو. یہ ثواب ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے. ہم نے اس پیغام انسانیت کو فقط غیروں سے لیا. اسلام کو ہم کو دوسرے لوگوں نے انٹروڈیوس کیا، چاہے وہ داعش ہو، چاہے القاعدہ ہو یا یورپین ہو. ان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، اسلام کو ہم نے پہچانا، جبکہ اسلامی تعلیمات 1400 برس پہلے اس سے بہتر اور بہت بہتر اور سب سے بہتر انداز میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے. انسانیت کو پیغام کو سب سے پہلے کس نے عام کیا؟ کیا وہ آپ کے مالک اشتر کا خط نہیں معلوم ہے جس مولا نے مالک اشتر کے لیے لکھا کہ دیکھو جار مصر کے تم کو گورنر میں بنا رہا ہوں، لیکن وہاں پہ دھیان رکھنا کچھ لوگ تمہارے بھائی ہیں اور کچھ لوگ انسان ہیں. انسانوں کے ساتھ جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ایک ایسا سلوک کرنا جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. تو ایسے بھی پیغامات ہیں کہ کس طریقے سے پیغام دیا مولا کائنات نے. فرمایا کہ دیکھو جو مسلمان ہیں، تم مصر کے گورنر تم کو بنا کے بھیج رہا ہوں، تم وہاں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا، اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ انسانیت کو کبھی نہ بھولنا. ہر لمحہ زندگی کا اہل بیت کا ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہمیں انسانیت کا پیغام ملتا ہے. اور آج ہم اسی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دور ہونے کی وجہ یہ کہ اگر میں بغل میں ہمارا بھائی، البتہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے کہ ہمارے بغل میں بھائی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، یا پیسے اکنامک کے لحاظ سے اگر کمزور ہے تو ہم اس پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو ہم اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر آتا ہے محفل میں آ جائے تو کوشش کریں گے کہ کوئی ہمیں نہ پہچانے کہ میں اس غریب کا بھائی ہوں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ضرورت ہے کہ یا اگر فرض کے لیے باپ غریب ہے، کبھی ایسا بھی واقعہ پیش آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ باپ اگر آیا غریب تھا، اس کی حالت حلیہ ظاہری صحیح نہیں تھی، بیٹے نے چونکہ پیسے والوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس سے انکار کر دیا، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ دوریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ دوریاں ایسے کہ ہمارے یہ جو افطاری جس کے لیے میں نے موضوع قرار دیا ہے، انسانیت پیغام لے کر کے آئے. ایک کھجور سے یا ایک گلاس پانی سے سامنے والے کا پیٹ تو نہیں بھر جائے گا، اس کی بھوک پیاس باقی رہے گی. لیکن جو ہمارے امکان میں کم سے کم اتنا تو ہر مومن کے امکان میں ہے نا کہ وہ ایک گلاس پانی تو پیش کر سکتا ہے. ایک گلاس پانی پیش کر کے محبت کے دیے کو جلاؤ، محبت کے چراغ کو روشن کرو، آپس مل کر کے بیٹھو. ہم بعض اوقات ادیرنگا میں ایسا بھی دیکھا، اگر میں نے افطاری کی تو دیکھتے ہیں کہ کس کی افطاری کریں کہ ہمارا فائدہ ہوگا، آج نہیں کل ہمارا فائدہ ہوگا، کسی اور میٹر میں ہمارے کام آئے گا. جبکہ اگر افطاری ہمیں کرنا ہے، کب ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا قربت اللہ کے لیے کہ سامنے والے کو افطاری پہ دعوت کی، لیکن صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ یہ بندہ مومن ہے، اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے، لاؤ اس کی دعوت کی جائے، اس غریب پر توجہ دی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ہم اس افطار سے بھی کوئی اپنا سیاسی فائدہ یا کوئی اپنا اجتماعی فوقیت کو تلاش کریں. جب ہم اگر کسی کی افطاری کر رہے ہیں تو اگر قربت اللہ ہوگا تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں ہماری محبت بیٹھے گی. شاید اس کے ساتھ یہی ہمارا نیک سلوک ہمارے بعد میں کام آ جائے، ہماری آخرت کے لیے کام آ جائے، ہماری زندگی کے مراحل کو طے کر دے. گرچہ ہم یہ سوچ کے نہ کریں، بلکہ اس کا حق ہے، غریب ہے، فقیر ہے سماج کا. اسی لیے اہل بیت نے غریب و فقیر افراد کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں لگائی ہے. چاہے وہ حدیث آپ لے لیں جس میں 40 پڑوسی کی بات کہی گئی ہے، 40 گھر پڑوسی ہے آپ کے، یا آپ کے بغل والا پڑوسی، اس میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں لگی. بھوکا ہے، پیاسا ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، وہ اسے پرووائڈ کریں، وہ اسے پیش کریں. اور کہنے کے بعد، کرنے کے بعد کبھی زبان پر نہ لائیں، کبھی کسی کو پتہ نہ چلے. مجھے معلوم ہے، یاد ہے مجھے کہ ایک صاحب ایک کنٹری میں گیا اور وہاں پر وہ مسلمان بھی نہیں تھے،
لیکن وہ بچوں کی اسکول کی فیس کا انتظام، ڈریس کا انتظام، کتاب کاپی کا انتظام کر رہے تھے، اور انہوں نے پرنسپل سے کہا کہ ان یتیم بچوں کو پتہ نہ چلے کہ میں انتظام کر رہا ہوں، تاکہ کبھی وہ میرے سامنے شرمندہ ہو۔ آج اخلاقی اصولوں کو غیر اپنا رہے ہیں، بعض اوقات یہ اخلاقی کمیاں ہم میں نظر آ رہی دیکھی جا رہی ہیں، ان کمیوں کو ہم اپنے سے دور کریں۔ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے بھی تو اسے بیان کر دیتے۔ حدیث ہے کہ اگر ہم نے ایک کام کو، اچھا فرض کے لیے ایک صاحب بار بار ایک کنٹری میں گیا تو ان مسجد میں پیسہ لگا لیا تھا 2-4 لاکھ روپے، تو اس کو انہیں اتنی مرتبہ بیان کیا، میں نے کہا جناب آپ نے کتنی مرتبہ بیان کر لیا؟ آپ نے اگر اللہ کے لیے کیا ہے، عبادت خانہ بنایا ہے، اللہ کے گھر بنانے میں اگر آپ نے مدد کی ہے تو اس کو بیان کیا کرنا؟ اگر آپ نے روایات میں ہے کہ اپنے نیک کام کو اس نیت سے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ نے 3 مرتبہ بیان کر دیا، تو اس کے مطلب ہے کہ ختم سارا اجر، چونکہ 1/3 اجر ایک مرتبہ بیان کرنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ بیان کر دیا تو 2/3 ثواب گیا۔ اب اگر آپ نے 3 مرتبہ بیان کر دیا اپنے نیک کام کو، میں نے فلاں کام میں، فلاں مجلس میں حصہ لیا، فلاں لوگوں کو افطار کرائی، فلاں مسجد بنوانے میں نے اتنی مدد کی، 3 مرتبہ اگر آپ نے بیان کر دیا تو اس کے مطلب جو کچھ اجر و ثواب تھا سب آپ نے کھو دیا۔ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں، نیک کام الحمدللہ کرنے والے بہت ہیں اور بہت ہوتا ہے، اور بہت سے مواقع پر نیک کام مومنین الحمدللہ انجام دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مومنین ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے کام کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھوکے کی بھوک کو در کر کے اگر اسے کھانا کھلائے تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کہ کسی کو نہ پتہ چلے تو زیادہ بہتر ہے، مگر کہ کوئی خاص موقع ہو کہ اگر آپ کو بتانا ہو کہ نہیں اگر اسے بیان کریں گے تو شاید دوسرے کو بھی اس سے سبق ملے، تو ایسی کچھ خاص مقامات پر فقط ہم بیان کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے عزیزان۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل، انشاءاللہ ایک بہ ایک آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج صرف اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ پڑوسی کے حق کو پہچانیں۔ اب پڑوسی کا حق اور ماہ رمضان، اس میں کیا ربط ہے؟ آج اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بہت سی اور باتیں ہیں، اور جب ان پڑوسی کے حق کو ہم پہچانیں گے جس میں شرط مسلمان ہونے کی بھی نہیں ہے، تو ہم گویا ایک انسانی اور اخلاقی صفت اپنے میں ایجاد کر رہے ہیں، اپنے میں اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور جب یہ صفت ہمارے میں پنپ جائے گی، یعنی ہمدردی اور رحمدلی ہمارے قلب میں اپنی جب جگہ بنا لے گی، تو اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا کہ ہمارے خانوادے میں، ہمارے گھر میں یہ بات سبھی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمدردی اور رحمدلی اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد یہ ہے کہ ہمدردی آنی چاہیے، اور اس ہمدردی اور رحمدلی کے نتیجے میں جب سماج میں یہ ہمدردی اور رحمدلی رائج ہوگی تو امام کے ظہور کا گویا مقدمہ فراہم ہوگا۔ عزیزان، ہمارا امام جس 1400 برس سے ائمہ علیہ السلام پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام آج تقریباً 1200 برس سے منتظر ہے ظہور کا، کہیں ایسا تو نہ خدا نخواستہ کہ اس ماہ رمضان میں بھی ہم ایسے خدا نخواستہ ہم سے یا ہم میں سے کسی ایک سے ایسے اعمال انجام پا جائیں کہ ظہور امام میں تاخیر کا سبب بن جائے۔ اگر کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ظہور امام کے تاخیر کا سبب نہ بنے۔ میں نے نہیں کہا، میں نے بات کا ہمیشہ تاکید کی ہے کہ دیکھیں، آپ لمبی لمبی دعائیں روزانہ 5 پارے قرآن مجید کے 15-20 پیج کی لمبی دعائیں پڑھ کر کے آپ بہت کچھ حاصل کریں، یقیناً اللہ جس سے توفیق دے وہ ضرور پڑھیں، وہ بھی کریں، لیکن جن خاص طور سے نوجوانوں کو کم فرصت ملتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بعض چھوٹے کاموں پر فوکس کریں جو ظاہراً ہماری نظر میں چھوٹے لیکن وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں۔ ان امور کو انجام دیں، ان کاموں کو لیں۔ کسی کی کوئی مشکل حل کر دینا کسی کے چہرے پر مسکان اور مسکراہٹ کا سبب بن جانا، یہ خود ایک عبادت عظیم ہے۔ عزیزان، نہیں سمجھا ہم تو آج بعض اوقات یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی کڑواہٹ کا سبب بنتے ہیں، مسکراہٹ کا سبب بھی بنتے،
اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں، بٹتے چلے جا رہے ہیں، بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کب ہم غور فکر کریں گے؟ کب ہم اپنے لیے وقت نکالیں گے؟ کب اپنے ہم گھر والوں کے لیے وقت نکالیں گے؟ آج بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ لہذا ان حالات میں ہم مقدمات ظہور تو فراہم کرنے والوں میں سے نہیں یقیناً ہو پائیں گے۔ اگر ہمیں مقدمات ظہور کا اور امام کے اگر غلام بننے کا شوق ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ عظمت اور یہ افتخار ہمارے کھاتے میں آ جائے، تو ہمیں کچھ سماج کے لیے کرنا ہوگا، سماج کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا، سماج کی مشکلات کو پہلے درک کرنا، سمجھنا، اس کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ماہ رمضان المبارک میں یہ کام کیا، ایک ایسا اجتماع ولو بہت بڑے لیول پہ نہیں، چھوٹے لیول پہ اگر اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمارے زمانے کے امام آخر میں عید الفطر کے دن ہم سے خوش ہوگا، اور واقعی عید ہماری وہ ہوگی کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں کچھ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے، اس سے پہلے اپنے گھر والوں، خاندان والوں کے لیے، اس سے پہلے اپنی نفس کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، اور ہم سب کو اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ رمضان کو ایسے نہ جانے دیں، بلکہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے اعمال نامے میں کچھ ایسے اعمال ضرور لکھ دیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا زمانے کے امام جو 1200 برس سے رنجیدہ ہے خوشحال ہو جائے انشاءاللہ، ببرکت سروات بر محمد و آل محمد علیہم السلام۔